السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کو ایک ایسے راز سے واقف کراتے ہیں جو کہ چند روپیوں کی چیز سے حیرت انگیز فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس کا مکمل دیسی طریقہ جو کہ گھر میں بنا کر کیسے استعمال کیا جائے گا اس کا طریقہ پہلے بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا ایک انتہائی حیرت انگیز طریقہ جو کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یہ مخفی فوائد، یعنی کہ جو یہ فائدہ ہے، جو یہ راز ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ گلقند آفتابی کہلاتا ہے۔ تو یہ گلقند ہے، آفتابی گلقند گھر میں بنا کر رکھا جائے جس کے سینکڑوں قسم کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو گلقند آفتابی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حسب ضرورت، مثال کے طور پہ 100 گرام آپ کے پاس خشک شدہ دیسی گلاب کے پھول ہوں، جس میں جو ٹہنیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ علیحدہ کر لیں، صرف پنکھڑیاں ہی ہو۔ یاد رہے کہ صرف پنکھڑیاں ہی اس میں استعمال ہوگی، کوئی لکڑی وغیرہ یا دیگر کوئی ایسی اجزاء وہ علیحدہ کر لینی ہے، صرف پنکھڑیاں۔ بازار سے یا گلاب کے پودے سے ہی گلاب حاصل کر لیے جائیں اور ان کو کپڑے میں رکھ کر ان کو خشک کر لیے جائیں۔ جیسے ہی گلاب کی پنکھڑیاں خشک ہوں تو اس کو صاف شفاف کر کے 100 گرام اگر آپ کے پاس گلاب کی پنکھڑیاں ہیں تو کم و بیش آپ نے 300 گرام اس میں خالص شہد ملا دینا ہے۔ یہ اس شکل میں بن جائے گا۔ اب اس کو ڈھکن لگا کر ایئر ٹائٹ کر کے یا اس طرح کی شاپر میں ڈال دیں اور اس کا منہ بند کر کے کسی ایئر ٹائٹ بوتل کے اندر ڈال دیں، جیسا کہ یہ ہم دکھا رہے ہیں۔ اس طرح کسی برنی وغیرہ یا مرتبان میں شیشے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو اس کے اندر ڈال دیں۔ اب اس کو اچھی طرح ڈھکن دے کر اس کو کم از کم جو ہے 15 روز کے لیے رکھ دیں، اور یہ 15 روز کے بعد آپ کا گلقند آفتابی کہلائے گا، جو کہ آفتابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہد سے بنا ہوا۔ بازار میں جتنا بھی گلقند مل رہا ہے یا تو وہ گلوکوز یعنی کہ لیکوڈ گلوکوز سے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر شیکرین وغیرہ ڈالی جاتی ہے، یا پھر چینی کا چاش بنا کر، قوام بنا کر اس میں بنایا جاتا ہے۔ شہد والا اس وقت موجودہ دور میں بازار میں دستیاب نہیں ہے، تو اگر ہوگا تو بھی وہ بھروسے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گھر کے اندر استعمال کے حوالے سے شہد کا بنا ہوا گلقند بنا کر رکھ لیجئے۔ اس کا جو بہترین فائدہ ہے وہ یہ کہ انفیکشن، جب پھپھڑوں کے اندر انفیکشن پیدا ہو جائے یا طبیعت جو ہے خشک گرم ہو جائے اور بلغم جو ہے پھپھڑوں کے اندر جم جائے، کھانستے وقت جیسے ہی بلغم زور لگانے سے کھانستے وقت نکلتا ہے تو پھیپھڑوں میں سے انفیکشن پیدا کر دیتا ہے یا پھر سینے میں انفیکشن پیدا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ گلقند اکسیر کا کام کرے گا جب پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو بالخصوص۔ یعنی کہ اس کی مین علامات یہ ہے کہ چلتے وقت سانس پھول جائے گا انسان کا، یعنی کہ جو ہی چلنا شروع ہوگا اور چند قدم آگے جائے گا تو یہاں سے سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، تو سمجھ لیں کہ یہ انفیکشن کی نشانی ہے، پھیپھڑوں میں زخم ہے، جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ پھیپھڑے جو ہیں وہ مکمل طور پر آکسیجن حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے پھر سانس چڑھنے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں گلقند صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھیپھڑے میں جو موجود انفیکشن ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائے گا، جیسا کہ ٹی بی کے مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کھانسی جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، دوا کھا کر بندہ تھک جاتا ہے، اور خشک کھانسی جو کہ گہری کھانسی جس کی وجہ سے کھانسنے کی وجہ سے، خشک کھانسی کی وجہ سے پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں گلقند استعمال کیا جائے رات کو سوتے وقت یا صبح شام 2 ٹائم، تو اس سے بھی خشک کھانسی جو ہے
2-3 روز کے استعمال سے خاطر خواہ جو کھانسی کے اوپر رزلٹ آئے گا۔ اسی طرح ہچکی جو ہو جاتی ہے، انتہائی جو پیچیدہ کیفیت ہوتی ہے، جب ہچکی شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں ہچکی کے طور پر، یعنی کہ جب ہچکی ہو تو اس وقت گلقند کا استعمال کیا جائے تو بھی انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ گلقند کا وہ راز تھا جو کہ تقریباً لوگ نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ گلقند دائمی قبض وغیرہ کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔